نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ وقال تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ید اللہ علی الجماعہ من شذ شذ فی النار۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، مسلمان جماعت اپنی اجتماعیت کے تحت انسانیت کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے مبعوث کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جماعت صحابہ تیار ہوئی، اور اس جماعت کے تاریخی تسلسل سے آخر زمانے تک ایک سچی جماعت ایسی قائم رہے گی جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے رہنمائی کا باعث بنی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، اس کی مخالفت کرنے والے لوگ سوائے انہیں ایذا و تکلیف پہنچانے کے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ دین اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے اور کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک کامل اور مکمل پروگرام پیش کرتا ہے۔ یہ اجتماعیت کا درس اور کل انسانیت کی فلاح و بہبود تبھی ممکن ہے کہ جب افراد و شخصیات اور انفرادیت کے دائرے سے اٹھ کر اجتماعیت کے نقطہ نظر سے گرد و پیش کے حقائق جانے جائیں، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، واقعات کی تعبیر و تشریح کی جائے، تبھی اجتماعیت قائم رہتی ہے۔ مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت ایسی اجتماعیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ صحیح طریقہ سنت اور جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اجتماعیت کو پیش نظر رکھ کر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرتی ہے۔ وہ افراد کی شخصی خصوصیات کے حامل نہیں ہیں، افراد جماعت کا حصہ ہوتے ہیں۔ اصل طاقت اجتماعیت کی ہوتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حقیقت بیان کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس آدمی نے، جس جماعت نے، جس گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا واضح راستہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اپنے فکر و عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ترقی کا ایک کامیابی کا راستہ، ہدایت کا راستہ واضح کر دیا،
اس کے بعد جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مسلمانوں کے اجتماعی راستے کی خلاف ورزی کی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع کی، اجماع صحابہ، اجماع امت کے خلاف اس نے کسی اور کو اپنا رہبر و رہنما اور مرکز اور مولا بنایا، تو نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جس کو اس نے اپنا مولا بنایا، اپنی ولایت جس کے سپرد کی، جس کو اپنا والی مقرر کیا، جس کے پیچھے وہ چلتا رہا، ہم اسی کے اسے سپرد کر دیں گے، اور ونصلہ جہنم، اور اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ طریقہ سنت اور صحابہ کرام جو اس آیت کے نزول کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تربیت حاصل کر کے ایمان والی جماعت بن کر جنہوں نے دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا، اس جماعت کو نمونہ قرار دے کر کہا ہے کہ جس نے اس جماعت کے راستے کے علاوہ کسی اور کی اتباع کی، کسی اور اجتماعیت کا حصے دار بن گیا، تو جس اجتماعیت کا حصے دار بنے گا ہم اس کے سپرد کر دیں گے۔ دو باتیں یہاں کہیں گئی ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت اور حکومت، اور ایک مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی جو حکومت خلفائے راشدین جس کے لیے معیار ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اجتماعیت جس حکمرانی کو قائم کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس حکمرانی کے علاوہ کسی اور کی اتباع کی، تو وہ جس حکومت کے پیچھے بھی چلے گا ہم اسی کے سپرد کر دیں گے، یعنی جہاں وہ جائے گا وہاں یہ جائیں گے۔ اور اگر کسی کو ایسا پوجا انہوں نے کسی شخص کو، تو پھر جو وہ فیصلہ کرے گا اس فیصلے کے مطابق کیا ہے نتائج ظاہر ہوں گے، اور اس کا فیصلہ جہنم میں داخلے کا فیصلہ ہوگا۔ شخصیت پرستی اس کو ناجائز قرار دیا گیا، افراد کے پیچھے بھاگنا، اور افراد بھی وہ کہ جن کو یہ اس حیثیت میں مانا جائے کہ باقی اجتماعیت سے کاٹ کر کسی بھی شخصیت کو تسلیم کیا جائے، اس کی ولایت مانی جائے، اسے مولا بنایا جائے، تو وہ اس کے سپرد ہو جائے گا۔ اگر تو وہ کافر ہے یا پتھر کے بت ہیں تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، تو اسی کے ساتھ وہ بھی داخل ہوگا۔ اور اگر وہ نیک ہے، مومن ہے، حتیٰ کہ نبی بھی ہے، تو پھر اس کے سپرد کیا جائے گا کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو بعد میں ماننے والوں نے جو اپنا مولا بنایا ہے ان کے بارے میں آپ فیصلہ کریں کہ ان کا کیا ہونا چاہیے۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا، یہ کہا کہ ثالث ثلاثہ، کہ یہ تین خداؤں میں ایک خدا ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ تو خود اللہ ہے، اللہ ہی عیسیٰ کے روپ میں آ گیا۔ یہ تین بڑے فرقے عیسائیوں کے جن کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے، تو اللہ میاں حشر کے میدان میں جو حدیث آتی ہے، سب لوگوں کو اپنے اپنے لیڈروں اور اپنے اپنے خداؤں اور اپنے اپنے رہنماؤں کے ساتھ جمع کرے گا، اور وہاں ان سے پوچھے گا کہ تم نے ان کو کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے خدا بناؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا
کہ انت قلت للناس وامی الہین من دون اللہ، کیا تم نے اور یہ بات کہی تھی کہ تم اور تمہاری ماں مریم یہ اللہ کے علاوہ خدا ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں اپنی صفائی پیش کریں گے اور صفائی پیش کرتے ہوئے صاف کہیں گے کہ میں ان سے بری ہوں جنہوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنایا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، تیرے بندے ہیں، تو عذاب دینا چاہتا ہے عذاب دے، میں ان کی سفارش نہیں کروں گا۔ ایسے ہی یاد رکھو، صحابہ کی اجتماعیت میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں غلو کرنا، محبت میں یہاں تک بڑھ جانا کہ اس کو باقی تمام صحابہ سے بالا تر بلکہ انبیاء سے بھی بالا تر سمجھنا، تو وہاں فیصلہ اسی صحابی کے سپرد کیا جائے گا کہ ذرا تم بتاؤ کہ تم نبی سے افضل ہو، تم بتاؤ کہ تم رسول کے علاوہ کسی اور کی بات کو ترجیح دیتے ہو، تمہارا مرتبہ رسول سے افضل ہے۔ تو وہاں وہ صحابی فیصلہ کریں گے کہ جب میں نے اپنی پوری زندگی میں رسول کی اتباع کی اور رسول کے جانشین ابو بکر صدیق کی اتباع کی، ابو بکر کے جانشین عمر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، عمر کے جانشین عثمان کے ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ دیا، حضرت علی کے ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ دیا، تو اللہ میاں کہیں گے کہ بھائی جب اس نے تو دوسروں کی اتباع کی ہے اور تم اسے خدا مان رہے ہو، اسے نبیوں سے افضل مان رہے ہو، میرے نام پہ مفادات اٹھاتے رہے۔ اصل بنیادی چیز اتباع سبیل المؤمنین ہے۔ یہ آیت قطعی طور پر فرض کر رہی ہے کہ تمام مسلمانوں کی اجتماعیت کی اتباع کی جائے، اور بالخصوص صحابہ کرام کی۔ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تمام صحابہ، جن صحابہ کے بارے میں حضور نے کہہ دیا کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عدل و انصاف کے حامل ہیں۔ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں جماعت کی طرف لے جائے گا، اپنی ذات کی طرف نہیں لے جائے گا، اجتماعیت کا حصے دار بنے گا، تمہیں وہ ہدایت دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو صحابہ کی اجتماعیت یہی وہ جماعت حقہ ہے جس کو اہل سنت نے قبول کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ طریقے کو، سنت کہتے ہیں عربی میں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں جاری کردہ ہوا وہ طریقہ کار، وہ سسٹم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا، جو حضور کے اس جاری کردہ طریقے کی اتباع کرے اور حضور کے بعد خلفائے راشدین کی اتباع کرے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث تمام کتابوں میں مروی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازمی ہے میری سنت اور طریقہ کار کو سامنے رکھنا، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرنا تمہارا فریضہ ہے۔ اور تمام صحابہ کرام وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رشد و ہدایت کے خلفاء ہیں، ان کی اجتماعیت، ان کی جماعت، ان کے اجتماعی فیصلے پوری امت پر لازمی ہیں۔ قرآن کی نص قطعی صحابہ کے فیصلے کی اتباع کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیتی ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والے کو جہنم میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ اور یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی جو میرے بعد ہیں ان کی اتباع کرو، ان کے راستے پر چلو، یہ حدیث لازمی قرار دیتی ہے۔ علیکم، تم پر لازمی ہے
تم پر الزام قائم کیا جائے گا اگر تم نے ان خلفائے راشدین کی اتباع نہ کی، پوچھا جائے گا تم سے۔ تو جماعت کی اجتماعیت کی اہمیت خود قرآن نے بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، جماعت کی اجتماعیت پر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت کو چھوڑ کر علیحدہ ہوا، من شذ فی النار، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے انفرادیت کا راستہ اختیار کیا۔ تو تمام صحابہ نے، جن میں خلفائے راشدین، ائمہ اہل بیت، حضرت علی، حضرات حسن و حسین، صحابہ میں یہ اولو العزم لوگ، ایسے ہی خلفائے راشدین میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بنو امیہ کے دیگر حضرات جو صحابہ ہیں، جن کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، مروان بن الحکم جیسے، وہ بھی صحابی ہیں۔ بخاری نے روایات صحابہ میں سے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت مروان بن الحکم سے روایت کی ہے۔ تو یہ تمام وہ لوگ جو بھی صحابی ہیں، حضور نے فرمایا کلہم عدول، حضور کی صحبت کا یہ اثر ہے کہ جس صحبت کے اثر سے صحابہ کے دلوں سے تمام وہ چیزیں نکل گئیں جن کا کسی بھی کفر یا شرک یا ظلم سے کوئی تعلق تھا، اور عدل و انصاف، انسانی فلاح و بہبود حضور کی صحبت سے نتیجہ پیدا ہوا۔ یہ تو حضور کی تربیت پر اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 5 آدمی مسلمان رہ گئے اور باقی سارے اصل نظریے سے منحرف ہو گئے۔ یہ تو حضور کی صحبت کی تاثیر اور طاقت کا انکار ہے۔ آج اگر کسی شخصیت کی صحبت کی بات کی جائے تو اپنے اپنے لیڈروں کی صحبت کی تاثیر تو یہ بتلاتے ہیں کہ اس نے بڑی جماعت بنا دی۔ جی، ائمہ اہل بیت ہوں یا ائمہ اہل سنت ہو، کہیں امام ابو حنیفہ نے اتنی بڑی جماعت بنا دی، امام بخاری نے اتنی بڑی جماعت بنا دی، تو اگر بخاری اور ابو حنیفہ اتنی بڑی جماعت بنا سکتے ہیں، امام باقر اور امام زین العابدین اتنی بڑی جماعت بنا سکتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر یہ نہیں ہے کہ وہ لاکھوں کا 1,24,000 جو صحابہ ہیں وہ آپ کی صحبت سے اعلیٰ ترین مقام پر نہ پہنچ گئے ہیں؟ تو صحابیت کا شرف بہت اونچا شرف ہے، وہ ایک جماعت ہے، اور جماعت کو جماعت کے تناظر میں سمجھنا اور اس کے جماعتی فیصلوں کی اتباع کرنا، اس کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اب جماعت کا راستہ اور طریقہ کیا ہے؟ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس جماعت صحابہ کا جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف تھا، وہ ہمارے سامنے نہیں رہا، اس لیے عقیدوں اور فرقوں کے جھگڑے چھیڑ کر ہر صحابی پر کسی نے، ایک نے قبضہ کر لیا ایک صحابی پر، دوسرے نے دوسرے پر قبضہ کر لیا۔ یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو سنی حضرات کہتے ہیں ہمارے تو عمر فاروق امام ہے، بس عمر فاروق کا دن مناؤ، جلسے جلوس نکالو، ہاں جی، اس دن میں کوئی اخباروں کے ایڈیشن نکالو، سوگ مناؤ، فلاں کرو فلاں کرو، مجلس منعقد کرو۔ اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشورہ کے دن میں شہادت کا معاملہ ہوا ہے تو دوسرے فرقے نے حضرت حسین کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جی شہید ہوئے ہیں اس لیے ماتم مناؤ، سر پیٹو، یہ کرو وہ کرو، اور باقی صحابہ کی اجتماعیت کا سرے سے انکار کر دو۔ یہ شخصیت پرستی ہے، یہ انفرادیت پسندی ہے۔ یہ انفرادیت پسندی دراصل زہر قاتل دین کے غلبے کے راستے میں۔ اس جماعت صحابہ کا ہدف جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد بعثت اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ اس لیے ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ ہے، اس لیے ہے کہ دین کو غالب کیا جائے، طاغوت کا مقابلہ کیا جائے،
آج طاغوت کے مقابلے کی بات نہیں ہے، سیاسی شعور مارا گیا۔ آج جس طاغوت کی وجہ سے غلام ہیں، جس سرمایہ داری نظام کے زیر انتداب ہے، جس ظلم اور ستم کا شکار ہے، وہ شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، مودودی بھی ہے، عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں۔ آج اس ظلم کا شکار عرب ممالک بھی ہیں، ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے۔ اس طاغوت کے مقابلے میں تو کوئی جد و جہد نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی مزاحمتی شعور نہیں۔ صحابہ جو اپنے دور کے قیصر و کسریٰ کے خلاف مزاحمت کی علامت، دین غالب کرنے والے، ان کو اپنے راستے سے ہٹانے والے، اس کفر اور ظلم کے خلاف اگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی تلواریں چمک رہی ہیں تو وہیں حیدر کرار، علی المرتضیٰ اور حضرات حسن و حسین کی تلواریں چمک رہی ہیں۔ کیا فرق ہے؟ دونوں کا دشمن ایک ہے، دونوں کا ہدف ایک ہے، دونوں کی اجتماعیت کا بنیادی مقصد ایک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے طور پر اس پوری جماعت کے سامنے رکھا، جو تمام مسلمانوں اور صحابہ کے سامنے متفقہ ہدف ہے، وہ تو غائب ہو گیا۔ آج فرقے کی بنیاد پر، گروہیتوں کی بنیاد پر کوئی ایک کے نام پر کھانا کھاتا ہے، اہل سنت کے نام پر روٹیاں بٹورتا ہے، سامراج کی ایجنٹیاں اور اعلیٰ کاریاں کرتا ہے، اور کوئی ائمہ اہل بیت کا نام استعمال کر کے سرمایہ داری کے فروغ کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، جھگڑے کھڑے کرنے کے لیے میدان عمل میں۔ صحابہ کا ایک ہی ہدف، اور اس ہدف میں کسی قسم کا کوئی افتراق نہیں ہے۔ ہر ایک صحابی جماعت کا حصے دار بن کر دنیا سے ظلم مٹانے، مظلوموں کی مدد کرنے، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے، ان کے سیاسی معاشی مسائل حل کرنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ جماعت کا حصہ ہے، اجتماعیت قائم کی ہوئی ہے، اور اسی اجتماعیت کا قدم قدم پر صحابہ کے ہر ایک فکر و عمل سے، ہر ایک کے فکر و عمل سے ہمارے سامنے ایک نشان منزل ملتا ہے۔ اور انہوں نے دنیا میں نمونے کی حکومتیں قائم کی۔ حضرت عثمان کی شہادت تک یہ پوری جماعت اگر ایک اجتماعیت کے پلیٹ فارم پر ہے تو دنیا پر رعب ہے۔ قیصر و کسریٰ کو شکست دی گئی ہے، دنیا میں دین کا غلبہ ہے، اور اس پورے دین کے غلبے کے پیچھے پوری جماعت صحابہ کی اجتماعیت کار فرما ہے۔ اجتماعیت اصل ہے، لیکن اس اجتماعیت کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ صحابہ کے جو مزاج تھے، یا افراد کے، انسانوں کے جو مزاج ہوتے ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں۔ جماعت اور اجتماعیت کے اندر یہ لازم نہیں کہ سب کے سب اپنے مزاج کو سرے سے بدل کے ایک ایسے مزاج کے حامل بن جائیں کہ کسی کا کسی سے کوئی اختلاف ہی نہ ہو۔ تو یاد رکھیے، انسانوں کے مزاج مختلف ہیں۔ ابو بکر صدیق کا اپنا مزاج ہے، انتہائی نرم، انتہائی شفیق، انتہائی رحیم۔ عمر فاروق کا اپنا مزاج ہے۔ دونوں مزاج ملے تو ابو بکر صدیق کے 2 سالہ دور میں دنیا میں غلبہ حاصل ہوا۔ وہاں عمر کے مزاج کا حصہ بھی ہے جو غصے والا ہے، جلیدن، بہادر اور دلیر ہے، کفر اور ظلم اور طاغوت کی کسی شکل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر کہیں نرمی کی ضرورت ہے تو انہوں نے، ابو بکر صدیق نے نرمی کا کام کیا۔ دنیا میں جماعتیں غلبہ حاصل کرتی ہیں کہ جس میں کچھ فاختائیں ہوتی ہیں اور کچھ باز ہوتے ہیں، دونوں کی اجتماعیت سے نتیجہ نکلتا ہے نا۔ کہیں گاجر ہوتی ہے اور کہیں سٹک کا استعمال کیا جاتا ہے، دونوں کی مجموعی عمل سے ہوا ہے۔ خالی ڈنڈے سے سارے کام نکالے جائیں اور خالی گاجریں کھلائی جائیں تو کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ابو بکر صدیق کا اپنا مزاج ہے، عمر فاروق کا اپنا مزاج ہے، عثمان غنی کا اپنا مزاج ہے، علی المرتضیٰ کا اپنا مزاج ہے، حضرات حسن و حسین کا، دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق جی۔ حضرت امیر معاویہ کا اپنا مزاج ہے۔ تو مزاجوں کا اختلاف
یہ اجتماعیت کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ ہمارے ہاں تربیت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے سارے تربیت والے ایسے ہو جائیں کہ اپنی جبلت اور اپنا مزاج چھوڑ کر سارے کے سارے ایک پیج پہ ایسے آ جائیں کہ کوئی اختلاف رائے نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف انسانیت کے لیے رحمت۔ اختلاف سے مختلف پوائنٹ آف ویو سامنے آتے ہیں، اگر اختلاف ہی نہ ہو سارے ایک ہی طریقے سے وہ تو بھیڑ بکریاں ہو گئے، ایک لاٹھی سے ہانک لو۔ تو صحابہ باشعور، عقل مند، تربیت یافتہ، اونچے درجے کے اعلیٰ نمونے کے انسان ہیں۔ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑھ کر تربیت یافتہ جماعت دنیا میں نہیں آئی۔ تو کیا اس تربیت کے نتیجے میں مزاج ختم ہو گئے ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ مزاج سب کے سب اپنے اپنے مزاجوں میں جماعتی فیصلے کی پابندی کرنا، جب تک فیصلہ نہ ہو اس وقت تک اپنی رائے دیں، اپنے مزاج کے مطابق بات کریں گے، اور جب جماعت نے اجتماعی طور پر فیصلہ کر لیا تو سب اس فیصلے کے پابند۔ جو امیر نے فیصلہ کیا اس فیصلے کے سب پابند، اس اجتماعیت کا حصے دار۔ یہ وہ اجتماعیت ہے جو صحابہ نے قائم کی، صحابہ کی اجتماعیت۔ آپ دیکھیے کہ اس میں مزاجوں کے اختلاف سے ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق حصہ ڈالا ہے جی۔ تو ان مزاجوں کی بنیاد پر کسی شخصیت کے ساتھ اس کے مزاج کے اختلاف کی وجہ سے اختلافات کی خلیج حائل کرنا، فرقے بنانا، یہ صحابہ کی اجتماعیت پر بہت بڑا داغ ہے جی۔ اب کہا جائے کہ حسین کے مزاج کو سامنے رکھنا ہے تو کیوں حسن کے مزاج کو سامنے کیوں نہیں رکھنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امام حسن کے بارے میں کہا کہ ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا جی، جنہوں نے اس اختلاف کی خلیج کو دور کر کے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے اقتدار ان کے حوالے کیا اور انسانی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے سپرد لی، اس کے لیے کردار ادا کیا۔ حسن کا مزاج بھی تو ہے، تو حسن کا دن کیوں نہیں مناتے جو حسین کا دن منایا جا رہا ہے؟ حسن اور حسین ایک پیج پر ہیں، ایک فاطمہ کی اولاد ہیں، ایک علی کی اولاد ہے، ایک کا دن منائیں اور دوسرے کا دن نہ منائیں، کیوں؟ کیا فرق؟ اور اگر ماتم ہی منانے لگیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 360 دنوں میں سے کون سا دن ہے جس میں کوئی نبی یا کوئی ولی یا کوئی صحابی فوت نہ ہوا؟ تو پھر سارے دن ہی مناتے رہنے چاہیے۔ بات ہے اجتماعیت کی، ان کا اجتماعی مشن کیا ہے، جماعت کی اجتماعیت کیا ہے، اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے۔ مزاجوں کے اختلاف کی بنیاد پر فرقے بنانا یہ پستی ہے، یہ غلو فی الدین ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مزاج کو سامنے رکھ کر کہ وہ ملکیت کے، روحانیت کے زیادہ حامل تھے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا جائے، اتنی ان کے اندر غلو کی جائے۔ اور حضرت علی کے مزاج میں ملکیت کا جو اونچا مقام ہے، حضور کی وصیت کے مطابق وصایت کا جو اعلیٰ ترین، ولایت کا جو اعلیٰ ترین مقام ہے، اس مقام، بلند ترین مقام کی نسبت سے حضرت علی کے اس مزاج کی بنیاد پر انبیاء سے بھی بڑھا دینا، اور ان سے جو افضل لوگ گزرے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان سے بھی بڑھا دینا، یہ دراصل حضرت علی کو ماننا نہیں ہے، اپنی خواہش کو خدا بنانا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہے۔ علی نے تو اپنا ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دیا، حضرت عثمان کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری روحانی تربیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ کردار عمر فاروق کا ہے۔ عمر فاروق کی صحبت سے میں نے بہت کچھ سیکھا، بہت سے مقامات طے کیے، بہت سی اجتماعیت کا میں حصے دار بنا۔ تو جو
حضرت عمر کی افضلیت کو تسلیم کریں، امیر المومنین مانیں، ان کی اتباع کریں، ان کے کسی مزاج کی بنیاد پر ان کے ساتھ وابستگی کا جھوٹا دعویٰ کر کے اس کے ذریعے سے دنیا کا کاروبار چلانا، یا کوئی آدمی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی شخصیت کو سامنے رکھ کر باقی جماعت کی اجتماعیت کو نظر انداز کر دے، باقی جماعت کی خصوصیات کو پیش نظر نہ رکھے، تو یہ دوسری انتہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات شاہ صاحب نے نقل کی ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے، کہ حضرت عمر کی حکمرانی کا سب سے بڑا نمایاں اصول یہ تھا کہ وہ ہر ایک سے مشورہ کرتے تھے، اور جب بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا تو سوال سب سے پہلے جماعت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھے، روایت میں آتا ہے خطبہ دیا لوگوں کو جمع کر کے، وہ لوگوں کسی نے قرآن کا مسئلہ سیکھنا ہو تو ابی بن کعب کے پاس چلے جاؤ۔ عمر فاروق سے بڑھ کر، امیر المومنین سے بڑھ کر، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ عمر فاروق کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، میری امت کا محدث عمر ہے، جس سے ملأ اعلیٰ ہم کلام ہوتا ہے، جس پر اللہ کی طرف سے جس کے قلب پر ملأ اعلیٰ کی باتیں اترتی ہیں، جس سے گفتگو کی جاتی ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں وافقت ربی، میں نے اپنے رب کی موافقت کی بہت سارے معاملات میں۔ وہ آیات جس کے بارے میں، جس حکم کے بارے میں عمر فاروق کی رائے تھی، مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں عمر فاروق کی رائے تھی کہ ان کو پردہ کرنا چاہیے، ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوتی۔ 2 ہفتے پہلے ملأ اعلیٰ میں ظاہر ہونے والا علم عمر فاروق کے قلب پر منکشف ہو گیا، اور عمر فاروق نے حضور سے درخواست کی کہ آپ اپنے ازواج مطہرات کو حکم دیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا براہ راست ابھی حکم نہیں آیا تھا۔ 2 ہفتے بعد آیت نازل ہوئی اور حضور کو حکم دیا گیا کہ پردہ کرو، اور فرمایا کہ عمر صحیح کہتا تھا۔ جی تو عمر جس پر قرآن حکیم کے نزول سے پہلے قرآن کا حکم جس کے قلب پر آ جاتا ہے، وہ اپنی شناخت، انفرادی شناخت پیدا کرنے کے بجائے اپنی جماعت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے عنوان قائم کیا ہے کہ عمر فاروق کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اجتماعی کاموں کو اپنی جماعت کے سپرد کرتے تھے، نہ کہ اپنی ذات کی طرف۔ کہا جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ ابی بن کعب سے رابطہ کرے، جس نے حلال و حرام کے مسئلے معلوم کرنے ہو تو معاذ بن جبل سے رابطہ کرے، جی جس نے علم الفرائض وراثت کے مسائل سیکھنے ہو تو زید بن ثابت سے رابطہ کرے۔ تو ایسے صحابہ کے نام دیے۔ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہا کہ یہ تو علم کا کٹھلا ہے، یہ صحیح فیصلے، قضایا فیصلے کرنے میں اسے بڑی مہارت حاصل ہے۔ ان کو ترجیح دے کر اپنے اوپر کوفہ کے اندر تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا۔ تو اجتماعیت کا مزاج عمر فاروق کا ہے۔ اب جماعت سے کاٹ کر یا حضرت علی اور حضرات حسن و حسین سے کاٹ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنا، یہ شخصیت پرستی، انفرادیت کی بات۔ عمر فاروق بازار میں جا رہے ہیں، سامنے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسن و حسین سامنے آئے۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے مصافحہ کیا، حضرت علی نے امیر المومنین کہہ کے السلام علیکم کہا، مصافحہ کر رہے ہیں، دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں حضرت علی اور حضرت عمر فاروق، اور حضرات حسن و حسین دونوں طرف، ایک طرف حضرت حسن ہے دوسری طرف حسین ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے یہ حکومت کی ذمہ داری دے دی گئی ہے اور مجبوراً مجھے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے فیصلے وہ میں صحیح فیصلے کر رہا ہوں یا غلط فیصلے کر رہا ہوں، مجھے ڈر لگا رہتا ہے، مجھے ڈر لگا رہتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہوں میں کہ پتہ نہیں کیسے فیصلے مجھ سے ہو رہے ہوں۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے تھے
اتق اللہ، تقویٰ کا یہی اصول ہے کہ اپنے نفس پر اعتماد کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، تو یہ ڈر لگا رہتا ہے مجھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے جو فیصلہ بھی کیا ہے عدل و انصاف پر کیا ہے، جو فیصلہ بھی کیا ہے عدل و انصاف پر کیا، فلاں فیصلہ کیا وہ عدل کا تھا، فلاں فیصلہ تھا وہ عدل کا تھا، وہ قرآن کے مطابق تھا، وہ رسول کے مطابق تھا، تفصیلات بیان کی حضرت علی نے جی۔ پھر لیکن حضرت عمر روتے رہے، حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے، رو رہے ہیں۔ تو پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ساری باتیں حضرت عمر سے کہیں کہ آپ روئیں نہیں، آپ سارے عدل و انصاف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ بڑی لمبی چوڑی بات کی، پھر بھی حضرت عمر رو رہے ہیں۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی باتیں کہیں حضرت عمر سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا بند ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر تم لوگ قیامت میں بھی اسی طرح میری گواہی دو جیسے آج کہہ رہے ہو میرے سامنے کہ میں نے عدل و انصاف کے فیصلے دیے ہیں، تو پھر تو میں تمہارا ہاتھ چھوڑتا ہوں، کیا تم گواہی دو گے؟ حضرات حسن و حسین سے کہا، انہوں نے اپنے ابا جان کی طرف دیکھا، ظاہر ہے بچے تھے ابھی تو عمر تھوڑی تھی، اپنے ابا جان حضرت علی کی طرف دیکھا، تو حضرت علی نے دونوں کو حکم دیا کہ تم کہہ دو کہ ہم گواہی دیں گے، بلکہ میں بھی گواہی دوں گا قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہ عمر فاروق نے اپنی پوری زندگی عدل و انصاف سے فیصلے کیے جی۔ تو حضرات حسن و حسین نے کہا کہ ہاں ہم قیامت میں یہ گواہی دیں گے کہ عمر نے جو فیصلے کیے وہ صحیح کیے۔ حضرت علی نے کہا میں گواہی دوں گا اللہ کے سامنے کہ تم نے جو فیصلے کیے ہیں عدل و انصاف کے مطابق۔ حضرات حسن و حسین اور حضرت علی تو عمر فاروق کے لیے اللہ کے سامنے گواہی دینے کی قسم اٹھا رہے ہیں، حلف اٹھا رہے ہیں کہ وہاں ہم قسم دیں گے۔ تو تب ان کی یہ مجلس ختم ہوئی، جہاں اجتماعیت کا یہ عالم ہے وہاں تفریق کر دینا، ان کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرنا، فرقے اور گروہیتیں بنانا، وہ قطعی طور پر غلط ہے۔ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں محرم کا مہینہ آتا ہے، حکومتوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، سیکورٹی فورسز پریشان ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا جھگڑا ہو جائے جی۔ یکم محرم کو سنیوں کے جلوس نکلتے ہیں، کہاں صحابہ نے جلوس نکالے، کہاں ہاں جی عرس منایا، کہاں ان کی یاد اور دن منایا، صرف عمر کا دن یاد ہے، ابوبکر کا دن نہیں ہے۔ اب چونکہ محرم میں یکم محرم کو عمر فاروق کا دن ضد میں منانا ہے کہ حسین کا ضد دوسرے مناتے ہیں، اور یا 10 محرم کو حضرت حسین کا دن منانا اور عمر فاروق کا دن نہ منانا، اور اس دن کے نام پر جلسے جلوس نکالنا، جھگڑے کھڑے کرنا، فتنہ اور فساد پیدا کرنا۔ اور آج کا سب سے بڑا فتنہ تو یہ پیدا ہو گیا کہ سوشل میڈیا پر صحابہ کے مزاج کے اختلاف کے تناظر میں صحابہ کے خلاف ایک دوسرے کے حوالے سے ایسی ایسی پوسٹیں شیئر ہوتی ہیں کہ آدمی جو ہے کسی نہ کسی صحابی کے خلاف ضرور ذہن بناتا ہے جی۔ یا ایک طرف ہاں جی عمر فاروق کی منقبت میں ساری باتیں ہو رہی ہیں تو حضرت علی اور ائمہ اہل بیت کی تنقیص کا راستہ نکالا جاتا ہے، یا ائمہ اہل بیت کی تعریف ہو رہی ہے تو باقی صحابہ کی کیا ہے تنقیص کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور سب سے مظلوم شخصیت ہاں جی جن کے بارے میں بہت زیادہ سنی بھی گمراہ ہو چکے ہیں، اور سنیوں کا ایک مبلغ بھی ہے جس کی زبان درازی صحابہ کی گردنوں تک پہنچ گئی، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس امام حسن نے حکومت سپرد کی، اگر وہ نعوذ باللہ گمراہ اور ظالم ہیں، وہ اتنے ہی متکبر ہیں، تو حکومت سپرد کرنے والے کا کیا مقام ہوگا؟ کیوں حضرت حسن نے سپرد کی حضرت امیر معاویہ کے حکومت؟ یہ جماعتی نقطہ نظر نہ ہونے کی بات ہے۔ جماعت نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا تو حضرت علی خلیفہ ہیں، اور یاد رکھو یہ بات بھی دماغوں سے نکال دینی چاہیے کہ 6 سالہ دور خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت علی کی خلافت کے مقابلے میں اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ میں خلیفہ ہوں،
خلیفہ حضرت علی کو مانتے رہے۔ اس لیے جب روم کے شیطان حکمران نے امیر معاویہ کو خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا جھگڑا علی سے ہوا ہے اپنے خلیفہ سے، تو میں تمہیں کمک دیتا ہوں، میری کمک ساتھ لو اور علی پر حملہ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لو، میں تمہیں فوج دیتا ہوں۔ جیسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچا تو امیر معاویہ نے اس کو لکھا، اے روم کے کتے، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو ہمارے خلیفہ علی کے خلاف مقابلے پہ مجھے مدد کی پیشکش کرتا ہے؟ یاد رکھ، تو نے اگر وہاں سے قسطنطنیہ سے حملے کے ارادے سے کوئی بھی سفر شروع کیا تو میں علی کا ایک ادنا سپاہی بن کر تیرے مقابلے میں ہوں۔ ہمارا دشمن مشترکہ ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، یا حضرت عثمان کے قاتلوں کے قصاص کے بارے میں ہمارے درمیان ایک اختلافی رائے پیدا ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا طاغوت جو ہے وہ ہمارے اس اختلاف سے فائدہ اٹھائے۔ میں علی کا ایک ادنا سپاہی بن کر تجھے شام سے گزرنا ہے اور شام کا گورنر میں ہوں، میں تمہیں کیا ہے راستے سے ہٹانے کے لیے میدان میں ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی حضرت امیر معاویہ کو شام کی گورنری سے نہیں ہٹایا، نیا کوئی گورنر مقرر نہیں کیا، وہی جو عمر فاروق کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ کا گورنری کا تقرر شام کا ہو چکا تھا، جس کو حضرت عثمان نے برقرار رکھا، حضرت علی نے بھی برقرار رکھا۔ صحابہ کی یہ اجتماعیت اور پھر یہ وہ عدل و انصاف کا دور رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے یعنی 60 ہجری تک 20 سال کا حضرت امیر معاویہ کا دور، 6 مہینے امام حسن کا دور، اور 6 سال حضرت علی کا دور، اور 10 سال عمر فاروق کا دور، 12 سال حضرت عثمان کا دور، اور 2 سال حضرت ابو بکر صدیق کا دور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال کے بعد 50 سال کا دور ہے۔ یہ کل ملا کر سن 60 ہجری تک کا دورانیہ صحابہ کی اجتماعیت کا ہے، اور صحابہ کی یہ اجتماعیت پوری اجتماعیت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی، طاغوت کے مقابلے میں، مشترکہ دشمن کے مقابلے میں جدوجہد اور کوشش کرنے والی۔ اپنے دشمن کو نہیں بلایا، طاغوت کا مقابلہ، سرمایہ پرستی کو راستے سے ہٹایا، قسطنطنیہ کے فتح کرنے کا راستہ کھولا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بحری بیڑا بنایا دشمن کے مقابلے میں۔ ہاں جی، دنیا کی پہلی بحری فوج مسلمانوں کی، وہ بھی بحری بیڑے پر مشتمل، سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی اپنے دور اقتدار میں، دور خلافت میں۔ تو دنیا میں غلبے کا نظام قائم کیا۔ اور ہمارے حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے ہر طرح کے معاملے میں تعلیم و تربیت کا کردار ادا کیا۔ جب تک جماعت اکٹھی رہی حضرت عثمان کے زمانے تک، تو اس نے اپنی اجتماعیت اور اس اجتماعی طاقت سے کردار ادا کیا، اور جب اختلافات بھی پیدا ہوئے تو اختلافات پیدا ہونے کے بعد اختلاف کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی بتایا کہ اختلاف اپنے فورم پر ہوگا، اپنے دائرے کی حد تک ہوگا۔ جہاں دائرہ طاغوت کا آ گیا، دشمن اور کفر کا آ گیا، تو وہاں اختلاف کا معاملہ نہیں ہے، وہاں تو اس اجتماعیت کو قائم کرنا ہے۔ جی، حضرت علی کی صحبت میں جتنے لوگ آئے، ہاں جی، کوفہ کے، ان کی تربیت اور تعلیم ایسے کی کہ حضرت امیر معاویہ کو ایک فریق سمجھ کر، ایک صحابی سمجھ کر ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام حضرت علی نے کیا۔ آپ دیکھیے کہ خود یہ واقعہ تحکیم حضرت امیر معاویہ کی سیاسی طاقت کو تسلیم کرنے کا اعتراف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خلیفہ برحق ہیں حضرت علی، اور شام کے لوگ ایک معاملے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، تو اس اختلاف رائے کو وزن دیا، تبھی تو 2 ثالث مقرر کیے، تحکیم والا معاملہ ہوا تھا۔ اگر حضرت امیر معاویہ کو کوئی حیثیت نہ دی جاتی، تحکیم والا واقعہ کیوں وقوع پذیر ہوتا ہے؟ اور اسی واقعہ تحکیم پر جتنے قاتلین عثمان تھے وہ خارجی بن کر، حضرت علی کے دشمن بن کر حرورہ میں چلے گئے۔ خارجی کون ہے؟ جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے، اس لیے کہ
کہ حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کو ویٹ کیوں دیا، ان کی سیاسی طاقت کو کیوں تسلیم کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کیے؟ اس مذاکرات کی وجہ سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہوئے اور نعوذ باللہ حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، اختلاف کیا۔ اور اختلاف کرنے والے بڑے بڑے حاجی، بڑے نمازی ساری رات تہجد پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، سارا دن روزے رکھتے تھے۔ یہ خارجی لوگ جو ہیں قرآن کا بڑا علم رکھتے تھے، حدیث کا بڑا علم رکھتے تھے، لیکن خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی۔ بغاوت کے باوجود بھی حضرت علی نے انہیں کافر نہیں کہا، بلکہ ان کے سمجھانے کے لیے پہلے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ ان کو سمجھاؤ، بے وقوف ہو گئے، مسئلے کی نوعیت سمجھنی چاہیے۔ بے وقوف کیا کہتے تھے کہ قرآن میں تو آیا ہے ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ حضرت علی نے تحکیم یعنی ثالثی کمیٹی مان کر انسانوں سے فیصلہ کرانے کا عزم کر لیا کہ ابو موسیٰ اشعری ان کی طرف سے، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کی طرف سے، تو انسانوں سے فیصلہ کروا رہے ہیں، تو یہ قرآن کے نعوذ باللہ منکر ہیں، اس لیے کیا حضرت علی سے فتویٰ لگا کر علیحدہ ہو گئے۔ اور یہی وہ خارجی ہیں جنہوں نے بعد میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابن عمرو بن العاص کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نعوذ باللہ کہا کہ یہ تینوں آدمی کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے، فیصلہ کیا کہ ان تینوں پر ایک ہی دن ایک ہی وقت فجر کی نماز پڑھانے آئیں گے۔ تو جیسے حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا، ایسے ہی ایک ہی وقت میں ان تینوں پر بیک وقت حملہ کیا گیا۔ تو 3 گریلے تیار کیے گئے پرتشدد، تلواریں زہر سے بھجی ہوئی ان کو دی گئیں، اور تینوں قسم میں ڈیوٹی لگائی گئی کہ جناب قاتلوں کی، کہ ایک حضرت علی کوفہ میں نماز پڑھاتے ہیں تو ان پر کوفہ میں حملہ کیا جائے، حضرت امیر معاویہ شام میں دمشق کی جامع مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، ان پر وہاں حملہ کیا جائے، اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مصر میں گورنر تھے، تو وہ وہاں مصر کی مسجد میں جامع مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، ان پر وہاں حملہ کیا جائے۔ تینوں حملہ آور پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ انہوں نے ہی حملہ کیا، جو کل تک علی کے ساتھی تھے، اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، انہوں نے تلوار کا وار کیا، اور حضرت علی اسی زخم میں جیسے حضرت عمر پر حملہ ہوا، وار ہوا، 3 وار زہر میں بھوجی ہوئی تلوار کے حضرت عمر فاروق کے پیٹ پر لگے، اسی طرح حضرت علی پر لگے، اور حضرت علی اسی زخم کے اندر کچھ دنوں کے بعد شہید ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن نماز پڑھانے نہیں آئے۔ کوئی قائم مقام اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ تم نے نہیں جانا، کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا، وہ بیچارہ شہید ہو گیا، جو بھی ان کا قائم مقام تھا۔ عمرو بن العاص بھی نہیں آئے، وہ بھی دوسرا آدمی جو ہے وہ ان کی جگہ پر تھا، وہ بھی بچ گئے۔ حضرت علی کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ اور پھر خود شہید کیا یہی کوفے والے، یہی شہید کرنے والے ہیں حضرت حسین کو، یہی سارے کام کرنے والے ہیں، اور یہی 300 سال کے بعد پیٹنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ خود ہی شہید کیا، خود ہی کیا ہے شیعان علی بن کر میدان میں آ گئے۔ حضرت علی کو اس لیے شہید کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے تعلق قائم کیا ہے، تو اختلاف کو اپنے دائرے میں رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اختلاف کو اپنے دائرے میں رکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کربلا کے اندر بھی، کربلا میں جب یہ کوفے والے لوگوں نے غداری کی اور امام حسین نے کہا او فلاں تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ میرے پاس آؤ تو میں تمہارا استقبال کروں گا، آج تم دشمن کی فوج میں لڑنے کے لیے میرے سامنے آئے کھڑے، او فلاں او فلاں او فلاں فلاں، یہ میرے پاس پورے خطوط کا تھیلا بھرا ہوا ہے تمہارا جو تم نے مجھے بلایا تھا، آج تم میرے مقابلے میں جنگ لڑنے کے لیے میدان میں ہو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو میرا اور یزید کا جھگڑا ہے، اس جھگڑے میں 3 آپشن ہے تمہارے سامنے۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر بلکہ تمام مورخین یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو 3 آپشن ہیں، اگر تمہیں میرے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو ان میں سے کسی ایک پر
فیصلہ کر لو، پہلا یہ ہے کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، کوفے والو تم نے غداری کی ہے، تم میرے ساتھ نہیں ملنا چاہتے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں خود شام پہنچوں گا، یزید میرا بھائی ہے اور میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ یہ الفاظ ہیں کہ میرے ہاتھ اپنے بھائی یزید کے ہاتھ میں ہوں گے، میں براہ راست یزید تک پہنچتا ہوں، تم راستے سے ہٹ جاؤ، تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم نے تو غداری کی ہے، پہلے خطوط لکھ کر مجھے بلایا اور اب جنگ لڑنے کے لیے میدان میں ہو۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں واپس لوٹ جاؤں مکہ مکرمہ، جہاں سے آیا ہوں، راستے سے ہٹ جاؤ، بجائے شام جانے کے مکہ جاؤں اور میں جانوں مکے میں اور یزید جانے جی۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر یہ دونوں آپشن قبول نہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانا چاہتا، جنگ نہیں لڑنا چاہتا، میں یہاں سے دائرہ خلافت جو ہے، حکومت کا جو دائرہ ہے اس سے باہر، اور وہاں میں جنگ لڑتا ہوا کافروں سے شہید ہو جاؤں جی، تین میں سے کسی ایک جی۔ تو اگر اختلاف کو اپنے دائرے میں رکھا، یزید کا گورنر اور اس کے مقابلے کی فوج اگر لڑنے کے لیے آ رہی ہے تو حسین کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اختلاف کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملے کو براہ راست یزید سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ جن شرائط کے ساتھ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے سپرد خلافت کی ہے، ان شرائط کو منوا کر ظلم کا راستہ روکنے اور اس کی اصلاح کے نقطۂ نظر سے، یزید کی اصلاح کے نقطۂ نظر سے یزید تک پہنچنا چاہتے ہیں، اختلاف کو اپنے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اختلاف کرنے کا سلیقہ بتایا، اختلاف کرنے کا راستہ بتلایا، اجتماعیت کو قائم کرنے کا شعور دیا۔ اسی بات کو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ امام حضرت علی ابن ابی طالب، حضرات حسن و حسین اور ائمہ اہل بیت نے اختلاف کے ماحول میں نئی جماعت تیار کرنے، زوال کے دور میں انقلابی جماعت تیار کرنے کا صبر و حوصلے کا راستہ بتلایا ہے، انقلابی طریقہ کار بتلایا ہے۔ جیسے بنو امیہ نے دین کی حکومت کا سلیقہ سکھایا ہے کہ حکومتیں کیسے کی جاتی ہیں، ایسے ہی ائمہ اہل بیت نے اپنی باطنی تربیت، اپنی صحبت، اپنے نفس قدسیہ کی تاثیر سے انسانی قلوب کے اندر صحیح اور سچی بات پر ڈٹ جانے کا شعور دیا ہے، عقل دی ہے، اجتماعیت کا راستہ منتخب کیا ہے۔ زوال کے دور میں آنے والے دور کے لیے انقلابی جماعت کی تیاری کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ انہی ائمہ اہل بیت ہی کی انقلابی تربیت کا اثر ہے کہ جب بنو امیہ میں حکمرانی کی صلاحیت نہیں رہی، ہشام ابن عبد الملک کے زمانے میں کوئی اس کے بعد ایسا قد آور حکمران نہیں رہا، تو بنو عباس جو تربیت یافتہ ہیں حضرت علی اور ائمہ اہل بیت کے، انہوں نے حکمرانی کی باغ ڈور سنبھالی اور پوری دنیا پر دین کے غلبے کا بین الاقوامی نظام بنو امیہ کے بعد قائم کیا۔ اگر یہ ائمہ اہل بیت کی تعلیم و تربیت حضرت عباس کی اس اولاد کی نہ ہوئی ہوتی تو ان کے اندر یہ صلاحیت کبھی نہیں پیدا ہونی تھی۔ یہ ائمہ اہل بیت نے کی انقلابی جماعت کی تیاری ہے، ان کا کردار ہے، ان کی جد و جہد ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ جماعت تیار ہوئی، جس نے بنو امیہ کی حکومت کی صلاحیت ختم ہونے کے بعد دین کے غلبے کی سیاست کا نظام بنو عباس کے ذریعے سے آگے بڑھایا۔ اور جب بنو عباس میں یہ صلاحیت نہیں رہی تو ائمہ اہل بیت سے جو صوفیاء کے سلسلے چلے، حسن بصری، جنید بغدادی، محی الدین ابن عربی، شیخ عبدالقادر جیلانی ائمہ اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ تو دونوں طرف سے سید ہیں، باپ امام حسن سے جا کر سلسلہ نسب ملتا ہے اور ماں حضرت حسین سے جا کر ملتی ہے، حسینی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی تربیت سے جو لوگ تیار ہوئے ان میں ابن عربی کا خاص مقام ہے جی، ابن عربی کا خاص مقام ہے، اور ابن عربی کی اس تعلیم و تربیت سے بنو عثمان تیار ہوئے، جنہوں نے جب بنو عباس میں صلاحیت حکومت بنانے کی نہیں رہی تو بنو عثمان نے 700 سال دنیا پہ حکمرانی کی ہے۔ یہ انہی صوفیاء جو ائمہ اہل بیت سے تربیت حاصل کرنے والے ہیں،
حضرت علی، حضرات حسن و حسین، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق وغیرہ، امام زین العابدین کے نفس قدسیہ سے، امام نفس زکیہ، جن کی تربیت سے یہ صوفیہ کی جماعتیں تیار ہوئی ہیں، انہوں نے اگلے دور میں بنو عثمان تیار کر دیے کہ بنو عباس کے دور میں بھی، ان کی حکمرانی کے دور میں جب زوال آنا شروع ہوا ان کے مقابلے پر اگلی نئی جماعت تیار ہو جائے۔ اسی طریقے سے بنو عثمان کے بعد بھی انہی اولیاء اللہ کی نفس قدسیہ نے ہر جگہ پر انقلابی جماعتیں تیار کی ہیں۔ کیا وہ شعیب ابن حسن المغربی ہوں جن کا فیض مغرب، الجزائر، مراکش میں حریت اور آزادی کی تحریکات سے ہو، یا اس خطے کے اندر مجدد الفسانی ہوں اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہوں جو انہی صوفیاء کے ائمہ اہل بیت کے فیض یافتہ، تربیت یافتہ، جنہوں نے اس پوری اجتماعیت کو قائم رکھا، صحابہ کی اس اجتماعیت کی اتباع کی۔ حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات بھرے ہوئے ہیں اہل سنت والجماعت کے نقطۂ نظر سے، صحابہ کی اجتماعیت سے، ان کی اجتماعی طاقت سے، خلفائے راشدین کی طاقت اور قوت سے، اور اس فرقہ واریت کے خلاف جو شخصیت پرستی کی بنیاد پر تشیع کا راستہ کھولتی تھی، اس کے خلاف مزاحمت شعور حضرت مجدد الفسانی نے دیا، امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا، اس ولی اللہ جماعت نے قائم کیا۔ ٹارگٹ دشمن ہے، ٹارگٹ طاغوت ہے، فرقہ واریت اور انفرادیت کے دائرے سے ہٹ کر اس اجتماعیت کے اس تسلسل کو سامنے رکھنا، یہ دراصل بنیادی بات ہے۔ اور یاد رکھو، من یشاقق الرسول، حق اور ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جس نے رسول کی مخالفت میں کام کیا، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنین کی جماعت ہے، اس کے اجتماعی راستے کی مخالفت کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ حضرت علی مولا ہیں جماعت کا حصہ بن کر۔ حضور نے جو کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس مولا کا مطلب وہ مولا جو ان تمام موالی میں سے ایک ہے۔ عمر بھی تو مولا ہے، ابو بکر بھی تو مولا ہے، عثمان بھی تو مولا ہے، امیر معاویہ بھی تو مولا ہے۔ ایک مولا کو ماننا اور باقی موالی کا انکار کرنا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اس حدیث سے یہ گھڑ کے بات پیش کرنا کہ صرف مولا علی ایک ہیں۔ اور یاد رکھو، اگر مولا علی کو باقیوں سے کاٹ کر پیش کرو گے تو جو قرآن نے کہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، سبیل المومنین سے ہٹ کر جس کو بھی تم مولا بناؤ گے اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے کہ تم فیصلہ کرو کہ یہ واقعی صحیح طور پر کام کرنے والے تھے یا غلط کام کرنے والے تھے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اسی آیت کے تناظر میں فیصلہ کیا۔ کب؟ جب یہود بنی قریظہ وہ جب گرفتار ہو کر آئے، وہ حلیف تھے سعد کے، سعد جو سردار تھے اپنے قبیلے کے، ان کے حلیف تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آئے ہو، تم اپنا سردار مانتے ہو سعد کو، تو کیا سعد کا فیصلہ قابل قبول ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم نے مولا بنایا ہے نا، سعد کو، مولا کا کیا مطلب ہے؟ تولا کی تشریح کی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فتح الرحمان میں۔ تولا ولایت سے ہے، کسی کی حکومت ماننا، کسی کو مولا ماننا، اس کی حکمرانی ماننا۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تولا کی اس تشریح میں شاہ صاحب نے اس کی وضاحت فتح الرحمان میں کی ہے۔ تولیتم کا لفظ بھی وہی تولا یہاں استعمال ہوا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس کو تم نے مولا مانا تو سعد کے سپرد کر دیا کہ لو تم فیصلہ کرو۔ سعد نے فیصلہ سنایا کہ تم نے بغاوت کی ہے، معاہدہ توڑا ہے، عہد کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا میں فیصلہ سناتا ہوں کہ تم تمام کو قتل کیا جائے، مرد سب قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور لڑکیاں باندی بنا لی جائیں۔ سعد کا فیصلہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کا نفاذ کیا۔ ایسے ہی یہ جو لوگ صحابہ کی اجتماعیت سے کاٹ کر حضرت علی کو مولا صرف ماننے کی بات اور دعوے کرتے ہیں، تو ان تمام کو علی کے حوالے کیا جائے گا قیامت میں کہ لو جی یہ سنبھالو، یہ آپ نے آپ کو حضرت علی آپ کو مولا مانتے تھے، آپ فیصلہ کرو ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے۔
یہ غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کی اجتماعیت سے ہٹ کر تمہیں اپنا مولا مانتے تھے، تو ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ تو علی کیا فیصلہ کریں گے؟ وہی فیصلہ جنہوں نے حرورہ میں جا کر حضرت علی کے مقابلے میں خارجیت پیدا کی تھی اور ان سے جنگ نہروان ہوئی اور ان کو شکست دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین غلبہ کیا تھا، کوئی فیصلہ کریں گے؟ اور کیا فیصلہ کریں گے؟ کیونکہ قرآن نے آگے واضح کر دیا۔ تو یاد رکھو اجتماعیت کی اہمیت ہے۔ آج بڑا فتنہ یہ ہے، بلکہ بڑی غفلت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، لیکن نہ جماعت کی اجتماعیت کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، اجتماعیت سے کوسوں دور، انفرادیت کا شکار، شخصیت پرست، گروہوں میں مبتلا، گروہیت کے حامل، اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ جی فرقے بنا رکھے ہیں، گروہیتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ جماعت کا تقاضا تو صحابہ کے اجتماعی پروگرام، ان کے ہدف طاغوت کا مقابلہ، اجتناب طاغوت اور سچی خدا پرستی پیدا کرنے سے عبارت۔ وہ سنی ہو یا شیعہ، اگر اس اجتماعیت کو قبول نہیں کرتا اور اپنے اپنے فرقے کے نام پر پیسے بٹورتا ہے، جی محرم آتا ہے تو سنیوں کے ذاکر 35 لاکھ قیمت وصول کرتے ہیں کہ عمر کی مجلس پڑھنی ہے، اور شیعوں کے ذاکر 35 لاکھ 50 لاکھ وصول کرتے ہیں کہ ہم نے مجلس پڑھنی ہے، لاؤ پیسے نکالو۔ شیعوں سے پیسے وصول کرتے ہیں، تو پیسہ کھانے کا طریقہ بنا لیا۔ اور ابھی ربیع الاول آنے والا ہے تو حضور کی سیرت کے نام پر، نعتیں پڑھنے کے نام پر لاکھوں کروڑوں میں بکنگ ہوتی ہے۔ تو یہ کاروبار ہے، سرمایہ پرستی ہے۔ جس سرمایہ پرستی کے خلاف رسول اللہ، جس کے خلاف عمر فاروق، جس کے خلاف حضرت حسین میدان میں تھے، آج انہی کے نام بیچ کر پیسے کما رہے ہیں۔ اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی؟ وہ دین جو دنیا بھر میں جسے سامراج مغلوب کیے ہوئے ہے، آج یہ دین ایسے حالت میں آ گیا کہ اس کے ماننے والے محرم میں فتنہ اور فساد کا مرکز بنے، اور حکومتیں اور سیکورٹی فورسز پریشان ہوں کہ اس فرقے کے اس جلوس کو کیسے کنٹرول کریں، کوئی دہشت گردی نہ ہو جائے، کوئی بندے نہ مارے جائیں، کوئی دوسرے مسئلے پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس سے بڑے المیہ کیا ہوگا؟ جہاں مسلمانوں نے ایک مستحکم پرامن حکومت قائم کی، وہاں آج بد امنی کا ذریعہ بن رہے ہیں مسلمان اپنے فرقوں کی بنیاد پر۔ تو ایسی سوچ کی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ فرقہ واریت اور گروہیت سے اٹھ کر آج جو سامراج ہمارے مقابلے میں ہے، دنیا کا کفر اور طاغوت، سب مل کر اپنی اجتماعی طاقت سے اسے ہدف بنائیں اور اس کے مقابلے میں کردار ادا کریں، تب تو دین اسلام کی سچی تعلیمات، صحابہ کا اتباع، حسین کا اتباع اور عمر کا اتباع ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو بابا پھر کھانے پینے کا دھندا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آج دین کو سمجھنے، اس کا شعور پیدا کرنے، اس کی اجتماعیت کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں ہماری دنیا میں بھی نجات ہے، ترقی اور کامیابی کا راستہ ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات کو درست تناظر میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔